کہ یہ نزلہ اور زکام، فلو، انفلوئنزا اور اس کے علاوہ اس کی وجہ سے جو بیماریاں ہوتی ہیں اسے میں نے جیسے کل عرض کیا تھا کہ سائنسائٹس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اور اسی طریقے سے آپ کو رائنائٹس کے بارے میں بتائیں گے اور پھر اس کے بعد ٹائناٹائٹس کے بارے میں بتائیں گے۔ سائنس جو ہوتا ہے وہ عموماً اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ٹیوبس ہوتے ہیں وہ بلاک ہو جاتے ہیں، نزلاوی رطوبات دماغ میں زیادہ جمع ہو جاتی ہیں، سر میں بھاری پن رہتا ہے، عموماً سر میں درد رہتا ہے، سر میں بھاری پن رہتا ہے اور ناک بھی بند ہو جاتی ہے اور اس میں غدود جو ہے سائنس کے اندر عموماً ناک کے اندر کے جو غدود ہیں وہ بھی بڑھ جاتے ہیں اور اس میں کافی تکلیف ہوتی ہے، سانس لینے میں بھی تکلیف ہوتی ہے اور عموماً یہ اس کی وجوہات کی طرف ہم آتے ہیں تو اس میں پرانا نزلہ زکام یا بہت زیادہ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال یا پھر بہت زیادہ گرم چیزوں کے استعمال سے بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی موسم کا تعین نہیں ہے، یہ 12 مہینے میں سائنسائٹس جو ہے بہت سے لوگوں کو رہتا ہے، ان کے ناک عموماً بند رہتی ہے اور پھر اس کی تبدیلیوں میں جو چیز آتی ہے کہ جب سائنسائٹس ہوتا ہے اور اس میں سر میں بھاری پن جیسے میں نے بتایا، سر میں درد، نزلہ ہر وقت رہنا، تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو کیڑا ہوتا ہے گا وہ جسے ہم نزلاوی رطوبات کہتے ہیں وہ گلے کے راستے معدے کی طرف بھی جاتی ہیں، تو اس میں جو عموماً دیکھا گیا ہے کہ مریض بہت پریشان ہوتا ہے، لیکن جو دوسری چیز ہے وہ ہم نے آپ کو بتائی کہ اس میں رائنائٹس جو ہے اس کے اندر ناک کے اندر جو ہے وہ خشکی ہو جاتی ہے، ناک اندر سے خشک رہتی ہے اور ہمیشہ جو ہے اس میں تکلیف رہتی ہے، یہاں تک کہ اتنی زیادہ اس میں خارش ہوتی ہے کہ مریض جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے اور اس کی وجوہات کے اندر آپ گرمی بھی کہہ سکتے ہیں، معدے کی خرابی بھی کہہ سکتے ہیں اور اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ گرم دوائیں کھانے سے بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ناک میں خشکی ہو جاتی ہے، بعض لوگ دماغ کی، بعض لوگ ٹنکولائزر، بعض لوگ بہت زیادہ نیند کی دوائیں جو کھاتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ دماغ کی خشکی جو ہے وہ ناک میں بھی ظاہر ہونے لگتی ہے اور اس عموماً ناک کے اندر خارش بھی ہوتی ہے۔ اس کا علاوہ جو تیسری چیز ہوتی ہے وہ جو ہے وہ اس میں کان کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، کان کے اندر جو ہے سیٹی کا بجنا عام طور پہ عمومی طور پہ آپ نے دیکھا ہو کہ بہت زیادہ نزلہ ہو، زکام ہو تو اس میں چند دنوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن بڑی عمر کے لوگوں کو عموماً کان کے مسائل ہو جاتے ہیں اور اس میں ہر وقت کان کے اندر ایک آواز سی شائیں شائیں سی آتی ہے یا سیٹی بجنا شروع ہو جاتی ہے، اسے جو ہم کہتے ہیں وہ ٹائناٹائٹس کہتے ہیں کہ یہ ایسا مرض ہے جو دماغ کی کمزوری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، جو پرانے نزلے کا علاج نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، خون کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، جنرل کمزوری اور ویکنس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، قوت مدافعت جسم کے اندر کم ہو جائے اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں جو عموماً ہم سب سے پہلے سائنس کا لیتے ہیں کہ سائنس کے علاج جس میں نزلہ اور زکام کے علاج کی ہی طرح اس میں علاج ہوگا، اس میں جو سب سے اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ دکنی مرچ تقریباً 50 گرام اور دارے فل جو بڑی والی مرچ ہوتی ہے وہ لینے، ہم وزن یعنی کہ دونوں کو 25-25 گرام لینے اور اس کو صرف 100 گرام مصری کے اندر ملا کے 4 چٹکی لیں گے تو اس سے کافی بہتر ہوتی ہے اور اس کی تیزی سے جو ہے وہ آپ کی ناک بھی کھل جاتی ہے اور عموماً نزلاوی رطوبات بہتر ہو۔ اسی طریقے سے دواؤں کی طرف ہم آتے ہیں تو اس میں کئی ایسی دوائیں ہیں، کئی ایسے جوشاندے ہیں کہ جیسے جس میں بنفشہ بہت عمدہ چیز ہے کہ بنفشہ کا استعمال کیا جائے، گل بنفشہ، برگ بنفشہ، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اس کے ساتھ اس میں عناب کے دانے ڈال دیے جاتے ہیں، اس میں سپستہ اگر 5 گرام ڈال دی جائے تو یہ ایک جوشندہ سا بن جاتا ہے اور اسے آپ ابال کر چھان کر پی سکتے ہیں۔ جڑی بوٹیوں کا جوشندہ عموماً بازار میں بنا ہوا بھی ملتا ہے یا آج کل جو ہے وہ باقاعدہ سینتھیٹک قسم کے جوشاندے ہیں جو وہ بھی اس کا لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے اطریفیل کشنیزی بہت عمدہ چیز ہے کہ وہ آپ کے اس پرابلم کو ختم کر سکتی ہے۔ اور سائنس کے لیے عموماً یہ ہوتا ہے کہ سائنس میں ٹیوب جب بلاک ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ درد ہوتا ہے تو اس کے لیے لہو کا سپرسنا بہت عمدہ چیز ہوتی ہے اور کلونجی اس سلسلے میں بڑی اہم چیز ہوتی ہے کہ کلونجی کا تیل بھی آپ لے لیں اور کلونجی کے تیل کے
دو قطرے جو ہے دونوں ناک میں دونوں طرف جو ہے اگر آپ ڈالیں تو اس سے کافی فرق پڑتا ہے، اور اسی طریقے سے کلونجی کا استعمال صبح نہار منہ کیا جائے تو یہ بڑی بہتر دوا ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے سورنجان شیریں اس سلسلے میں بہت اچھی چیز ہے کہ آپ صرف سورنجان شیریں جو ہے اس کو پسوا لیں اور اس کو ہم وزن مصری ملا کے اس کا استعمال کرنے سے کافی بہتری آ جاتی ہے۔